السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ہمارا ساتھ والا گھر کافی عرصے سے کرائے کے لیے خالی تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہاں ایک فیملی نے آ کر بسیرا کیا۔ اس میں ماں باپ اور ایک بیٹی شامل تھے۔ گھر کے سربراہ نے دوسری شادی کر رکھی تھی، اسی لیے وہ کبھی کبھار ہی آتا تھا۔ ماں اور بیٹی تقریباً اکیلی ہی رہتی تھی۔ ماں کا نام زبیدہ جبکہ لڑکی کا نام ماہرہ تھا۔ میں نے ابھی ہی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ چھٹیوں کی بوریت سے بچنے کے لیے چھت پر ماہرہ سے باتیں کر کے دل بہلا لیتی تھی۔ ماہرہ میری ہی ہم عمر تھی، لیکن وہ صرف 8ویں پاس تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے بعد اس کو اسکول نہیں بھیجا تھا۔ یہ مجھے آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ کیوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد گزر اوقات کے لیے گھر خرچہ نہیں دیتے۔ تبھی ماں کو ہاسپٹل میں بطور نرس ملازمت کرنی پڑی ہے۔ ماہرہ کی ماں صبح جاتی تو رات 8-9 بجے گھر لوٹتی، اور رات کی ڈیوٹی ہوتی تو سرے شام ہی چلی جاتی اور صبح واپس آتی۔ اس دوران ماہرہ کو تنہا گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ امی کو بھی افسوس ہوتا کہ دیکھو وقت کا ستم، اس بچی کا کیا قصور، دن میں اور رات میں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی ہے۔ ماہرہ کی عمر 16 برس تھی۔ وہ بہت سیدھی سادھی تھی۔ اس کی صورت سے معصومیت برستی تھی۔ جو دیکھتا تھا اس پر پیار آ جاتا۔ اس کی والدہ صرف 2 بار ہمارے گھر آئیں، چند منٹ بیٹھ کر چلی گئیں۔ آنٹی زبیدہ کہتی تھی کہ روزی روٹی کی خاطر ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ 12 گھنٹوں کی ڈیوٹی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ کھانا پکانے کی ہمت نہیں رہتی۔ ماہرہ تھوڑا بہت کوکنگ کر لیتی تھی، ورنہ اکثر اس کی ماں ڈیوٹی سے آتے ہوئے کھانا بازار سے لے آتی تھی۔ ماہرہ کی تنہائی کا خیال کر کے امی نے مجھے اسے دوستی کی اجازت دے دی تھی۔ ہم چھت پر باتیں کرتے یا پھر کسی وقت میں اس کے پاس چلی جاتی۔ جب بھی امی کچھ خاص بناتی تب ماہرہ کو ضرور بھجواتی کہ بچی بیچاری کھانے کے لیے ماں کی آمد کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کبھی میں اور کبھی ملازمہ اس کو کھانا دینے جاتے۔ میں اس کے گھر زیادہ دیر نہیں رکتی تھی کیونکہ امی کی یہی ہدایت تھی۔ ایک روز جب کہ مجھے بخار تھا، ملازمہ بھی نہیں آئی تھی۔ امی نے پلاؤ بنایا۔ حبیب بھائی گھر پر تھے۔ حبیب بھائی مجھ سے 2 سال بڑے تھے اور تقریباً 18 سال کے تھے۔ امی نے اس کو کہا کہ بیٹا برابر کا دروازہ بجا کر یہ کھانا ماہرہ کو دے دو، لیکن خبردار گھر کے اندر ہرگز نہیں جانا، باہر ہی کھڑے رہنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میرا بھائی ایک فرما بردار لڑکا تھا۔ وہ امی کی ہر بات مانتا اور ان کے حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ جب ماہرہ نے دروازہ کھولا اور میرے بھائی کو باہر کھڑا پایا تو گھر میں بلایا، لیکن وہ اندر نہیں گیا۔ کہا کہ بس یہ پلاؤ لے لیجئے۔ ماہرہ نے کافی اصرار کیا، لیکن بھائی باہر سے ہی پلاؤ دے کر گھر واپس آ گئے۔ حبیب بھائی ان دنوں FSC کر رہے تھے۔ والدین کی ساری توقعات انہی سے وابستہ تھیں۔ ہم 2 ہی تو بہن بھائی تھے۔ وہ بھی پڑھائی میں سنجیدہ تھے اور انجینئر بننا چاہتے تھے۔ انجینئر بننا ان کا خواب تھا۔ انہیں بس دن رات پڑھنے سے ہی کام تھا۔ ایک دن میں نے چھت سے جھانکا۔ برابر والے گھر سے ماہرہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھی کہ اس کے ابو ملنے آئے ہوں گے۔ وہ کبھی کبھار آتے تھے، لیکن ذرا دیر بعد جب غور کیا تو اس کے گھر سے حبیب بھائی کی آواز سنائی دی۔ اگرچہ مدھم تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ لگا دھوکا ہوا ہے۔ انہی دنوں داخلے شروع ہو گئے۔ پھر میں کالج جانے لگی۔ ایک دن کالج سے لوٹ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو ماہرہ کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی۔ حبیب بھائی کا ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچا ممکن ہے ماہرہ کی امی کی رات کی ڈیوٹی ہو،
کبھی کبھار کسی کام کے لیے وہ حبیب بھائی سے کہہ دیا کرتی تھیں۔ شام کو چھت پر میں چڑھی تو ماہرہ بھی برابر والی چھت پر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر منڈیر کے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آج آنٹی گھر پر ہیں؟ نہیں تو، وہ تو ڈیوٹی پر گئی ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ماہرہ بولی، حبیب بھائی کو تمہارے دروازے پر دیکھا تھا، میں سمجھی کہ آنٹی نے بلوایا ہے۔ او ہاں، آج امی اصل میں دیر سے گئی ہیں، دوپہر کے بعد ڈیوٹی تھی۔ اصل میں ہماری پانی کی موٹر خراب تھی، کسی پلمبر کا پوچھنا تھا۔ ماہرہ نے بات بنائی تو میں سن کر خاموش ہو گئی۔ سرما کا موسم آ گیا۔ حبیب بھائی کو ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی، وہ پڑھنے کے لیے چھت پر دوپہر میں جا بیٹھتے۔ ماہرہ کو پتہ چل گیا تو وہ بھی چھت پر جانے لگی، بھائی سے بات کرنے کا موقع نکال لیتی۔ ان دنوں سیکنڈ ایئر کے پرچے ہونے والے تھے۔ حبیب بھائی کالج نہیں جا رہے تھے، گھر پر رہ کر پرچوں کی تیاری میں مصروف تھے۔ ماہرہ چھت پر پہنچ گئی، حبیب بھائی کو متوجہ کیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کی آواز سن کر ٹھہر گئی کہ دیکھوں کہ آخر یہ میرے بھائی سے کیا باتیں کرتی ہے۔ کان لگائے تو کہہ رہی تھی کہ آج کل امی جب جاتی ہیں باہر سے تالا لگا جاتی ہیں، ان کی ابو سے لڑائی ہو گئی ہے اور ان کو مجھ سے ملنے سے منع کر دیا ہے تاکہ کہیں ابو مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ میں بہت پریشان ہوں، گھر کے اندر تنہا رہنے کی بوریت کم نہیں ہوتی، اب یہ احساس کہ تالے میں بند ہوں مجھے اور بھی پریشان رکھتا ہے، مجھے وحشت سی ہوتی ہے۔ میں نے دائیں طرف کی پڑوسی لڑکی خانم کو کہہ کر اس کے بھائی سے دوسری چابی بنوا لی ہے، یہ چابی تم رکھ لو حبیب، امی کی غیر موجودگی میں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو میں آواز دے دوں گی، تم تھوڑی دیر کے لیے تالا کھول دینا۔ حبیب بھائی تھوڑا سا گھبرائے اور بولے، اگر کسی نے مجھے تمہارے گھر کا تالا کھولتے دیکھ لیا تو؟ وہ بولی، کسی کو ہم سے کیا؟ یہ کہہ کر شان بے نیازی سے چابی میرے بھائی کی طرف پھینک دی۔ میں اس معصوم صورت کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد سوچا کہ اس نے ٹھیک ہی کیا۔ انسان اکیلے گھر میں کبھی کوئی مشکل آن پڑے اور گھر کا بیرونی دروازہ بھی لاک ہو تو وہ کیا کرے گا؟ مدد کے لیے کس کو پکارے گا؟ میں بھی ماہرہ کی ہم عمر تھی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اگر میرے ماں باپ میرے ساتھ یہ کریں تو شاید میں بھی ایسے ہی کروں۔ مجھے ماہرہ کے ماں باپ سے از حد نفرت محسوس ہوئی۔ ماہرہ نے مجھے بتایا کہ ابو خرچہ نہیں دیتے، تبھی امی ان سے خلا لینا چاہتی ہیں، اس لیے ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ امی بھی کہتی تھیں کہ زبیدہ آئے گی تو کہوں گی کہ اگر نوکری تمہاری مجبوری ہے تو بچی کو لاک کرنے کی بجائے ہمارے گھر چھوڑ دیا کرو۔ یوں ایک انسان کو قید میں ڈال دینا جیسے وہ جیل میں ہو، ایک انتہائی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ہر کسی کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور سبھی کے مسئلے پریشان کن ہوتے ہیں، مگر ماہرہ بیچاری کا اکیلا پن ایسا تھا جس کی وجہ سے ہم سب اسے ہمدردی کرنے پر مجبور تھے۔ بھائی نے چابی تو اٹھا لی، لیکن اس کی مصیبت آ گئی۔ جب وہ چھت پر یا آنگن میں ہوتا، ماہرہ اپنی چھت سے اس کو اشارہ کرتی کہ تالا کھول دو۔ وہ چپکے سے جا کر اس کے گھر کا تالا کھول دیتا اور وہ آزاد ہو جاتی۔ کبھی ہمارے گھر آ کر کھانا کھاتی، کبھی پرلی طرف کے پڑوس میں چلی جاتی اور کبھی کہیں اور ہمسائے میں، یوں ہی گھوم پھر کر واپس آ جاتی اور پھر حبیب بھائی سے کہتی کہ تالا لگا دو۔ میرا بھائی اس کی خاطر یہ کام کرتا تھا اور ساتھ ڈرتا بھی تھا کہ اگر اس کی ماں یا کسی اور کو معلوم ہو گیا تو تب کیا ہوگا۔ یہ کافی رسکی کام تھا، مگر ماہرہ کی ہمدردی میں حبیب بھائی کرنے پر مجبور تھے۔ سمجھتے تھے کہ بیچاری قید تنہائی سے پریشان رہتی ہے، ماں صبح جاتی ہے تو شام ہی کو لوٹتی ہے۔ ایک دن حبیب بھائی نے تالا کھولا تو وہ سیدھا ہمارے گھر آئی، بولی، اب اگر ماں کو خبر بھی ہو جائے کہ میں تالا کھلوا کر یہاں آتی ہوں تو مجھے پرواہ نہیں، میں آپ لوگوں کے گھر کا فرد بننا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا باپ زبردستی مجھے ساتھ لے جائے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کی ہو جانا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے حبیب بھائی سے بھی وعدہ لیا کہ وہ اسی سے شادی کریں گے، اس سے پہلے کہ ماں باپ اپنی لڑائی میں اسے عدالت لے جائے۔ حبیب بھائی بولے
کہ میرے FSC کے پیپرز ہو جائیں تو میں امی سے کہوں گا کہ وہ تمہاری امی سے رشتے کی بات کریں۔ میرے گھر والوں کو ماہرہ ایک مظلوم لڑکی نظر آتی تھی جس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور ماں ڈیوٹی میں پوری تھی۔ اس کے ننیال اور ددیال میں سے بھی کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی کہا کہ مینا، میں شادی صرف تمہارے بھائی سے کروں گی ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، تم اپنی امی کو راضی کرو پلیز۔ بھائی کے پرچے شروع تھے کہ وہ ہمارے گھر آئی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، بولی امی اپنی اور ابو اپنی مرضی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان میں اور بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ امی کا لایا رشتہ مجھے بالکل پسند نہیں، وہ لوگ ہمارے لائق نہیں ہیں۔ امی ہاسپٹل میں سے کسی وارڈ بوائے کا رشتہ میرے لیے ڈھونڈ لائی ہیں تاکہ جلد از جلد میری ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اور ابو، انہوں نے مجھے کس کے پلے باندھنے کا ارادہ کر رکھا ہے مجھے معلوم بھی نہیں، مگر میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ دل پر گہرا اثر کر گئے۔ بھائی نے بھی سوچ لیا کہ پیپرز ہو جائیں تو امی کو رشتے کے لیے آنٹی زبیدہ کے پاس بھیجیں گے۔ بھائی کے پرچے والے دن وہ آئی، کہا کہ مینا خدا کے لیے اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجو، امی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، جلد میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں جڑ رہا تو ایک بیکار سے لڑکے کے ساتھ ناتا جوڑ رہی ہیں، یقیناً تم لوگ تو اس سے 1000 درجے بہتر ہو۔ یہ کہہ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے امی سے بات کی تو انہوں نے ماہرہ سے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن یہ کہا کہ ابھی میں اس کا رشتہ نہیں لے سکتی کہ حبیب تو ابھی پڑھ رہا ہے اور یہ دونوں بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کی منگنی یا شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے امی سے کہا کہ ماہرہ بیچاری کی زندگی کا سوال ہے، جبکہ اس کی شادی اگر کسی اور سے ہو گئی تو وہ بہت دکھی ہو جائے گی۔ وہ حبیب بھائی کو بھی اچھی لگنے لگی تھی، وہ بھی اس کے بغیر زندگی کو بے مقصد اور ادھورا خیال کرنے لگے تھے۔ میں نے امی پر دباؤ ڈالا تو وہ بولی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری اور حبیب کی خوشی اسی میں ہے تو میں زبیدہ کے پاس رشتہ لینے جاؤں گی۔ لڑکی اچھی ہے، خوش شکل ہے، ماں بھی تمیزدار ہے، لیکن بیچاری پر وقت آ پڑا ہے تو نوکری کرنے پر مجبور ہے۔ ان کا لمبا چوڑا کنبہ نہیں ہے، ان کو آسرا چاہیے۔ اصل میں امی کو بھی ماہرہ اچھی لگی تھی، تبھی اگلے روز وہ بات چیت کے لیے آنٹی زبیدہ کے پاس چلی گئی، لیکن امی واپس آئیں تو بہت آزردہ تھیں، لگتا تھا ابھی رو پڑیں گی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا آنٹی نے انکار کر دیا ہے؟ کہنے لگی آج کا دن بدقسمتی کا تھا، ماہرہ کا باپ اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا، سوچا اصل وارث تو یہی ہیں، رشتہ انہی کی موجودگی میں مانگنا چاہیے، ایسا نہ ہو کل جھگڑا کر دے۔ جب میں نے رشتے کی بات چھیڑی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے تو اس کو کسی اور جگہ بھیج دیں، اس محلے میں دوبارہ نظر نہ آئے، اگر نظر آیا تو جان سے مار دیں گے، ہمیں معلوم ہوا ہے وہ ہماری بیٹی کو پریشان کرتا ہے۔ اس بات پر میں بہت حیران ہوئی۔ امی نے کہا ہم تو تمہاری بیٹی کی خوشی کے لیے آ گئے ہیں، ورنہ ہمیں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ ماہرہ کے باپ نے بیٹی سے سوال کیا کہ کیا تمہاری خوشی اس رشتے میں ہے، بتاؤ تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ وہ فوراً گھبرا گئی اور بولی نہیں ابا جی، میری کوئی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر ماہرہ رونے لگی۔ اس پر ماہرہ کے چچا نے کہا کہ اگر اب آپ کے لڑکے نے ہماری بیٹی کو پریشان کیا تو یاد رکھنا کہ ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے، جاؤ اب دوبارہ ادھر مت آنا۔ امی بیچاری یہ حال سنا کے رو پڑی۔ ماں کو روتے دیکھ کر میں اور حبیب بھائی بھی رونے لگے۔ ہمیں یہ افسوس ہوا کہ ماہرہ سے ہمدردی کر رہے تھے اور اس کو مظلوم سمجھ رہے تھے، لیکن اس نے تو ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، کیسی احمق لڑکی ہے کہ ہماری ماں کو بے عزت کروا دیا۔ اگر سچ کہتی ہو سکتا تھا اس کا باپ آمادہ ہو جاتا، کیونکہ فی زمانہ لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے نہیں ملتے۔ ہم خوشحال لوگ تھے اور ہمارے بھائی کا مستقبل تابناک تھا۔ حبیب بھائی نرم دل، انسانیت نواز اور اچھی عادات کے حامل تھے۔
وہ اس لڑکی کی زندگی سنوارنا چاہتے تھے اور سنوار بھی سکتے تھے۔ مجھے مائرہ پر بے حد افسوس ہوا۔ وہ نہ صرف معصوم تھی بلکہ انتہائی احمق اور بے وقوف بھی نکلی۔ سوچنے لگی کہ ماہرہ کے چکر میں پڑنے سے کیا بہتر ہوتا کہ بھائی صرف پڑھائی میں ہی مصروف رہتے۔ وہ سخت ڈسٹرب ہو گئے تھے، ان سے پڑھائی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماہرہ کی طرف دھیان دینے سے ان کا کافی قیمتی وقت برباد ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ تو اپنی والدہ کی اہانت کا تھا۔ 2 دن بعد ماہرہ کی امی آئی۔ وہ رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ بتایا کہ میں اور ماہرہ اس وقت دونوں مجبور تھیں۔ اگر ایسا نہ کہتی تو ماہرہ کے والد نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتی۔ آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں۔ ان کے سامنے رشتے کی بات کر دی۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہم یہ معاملہ اس کے وارثوں سے چوری چھپے اور آپس میں طے کر لیتے۔ تاہم بعد میں اپنے خامد کو خود سمجھا بجھا لیتی کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور خاندان بھی اچھا ہے، تبھی میں ان کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیتی۔ اب آپ لوگ منگنی کر لیں، میں نے اس کے والد کو سمجھایا ہے۔ ہمارا دل ابھی تک بجھا ہوا تھا، پھر بھائی کے پرچوں کی پریشانی تھی۔ تاہم امی بہت نیک دل اور سادہ تھی۔ وہ زبیدہ آنٹی کی باتوں میں آ کر منگنی پر راضی ہو گئیں۔ ابو نے کہا کہ ابھی جلدی مت کرو، سوچ سمجھ لو، مگر زبیدہ آنٹی کے اصرار پر امی نے منگنی کی تاریخ بھی طے کر لی۔ یوں خوشی خوشی منگنی ہو گئی۔ ہم سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ ماہرہ نحال تھی اور حبیب بھائی بھی پچھلی اہانت والی تلخی کو بھلا کر نئی زندگی کے خوابوں میں کھو چکے تھے۔ وہ موقع پاتے ہی چھت پر پہنچ جاتے اور ادھر سے ماہرہ آ جاتی۔ دونوں گھنٹوں باتوں میں کھو جاتے۔ رات کو بھی جب اس کی ماں کی ڈیوٹی ہوتی، بھائی چھت پر جاتے، وہاں سے چھپ کر ان کی سیڑھیوں پر جا بیٹھتے اور ماہرہ سے باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز بھائی گھر کے باہر چوک میں کھڑے تھے کہ محلے کے ایک لڑکے نے کہا منگنی مبارک ہو۔ بھائی نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بولا، دوست ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، زبیدہ آنٹی کا گھر ہماری چھت سے نظر آتا ہے اور احسان کے گھر سے ملا ہوا ہے۔ احسان کی بہن خانم سے ماہرہ کی دوستی ہے اور ان کی گھر کی دیوار ایک ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو فیصل؟ کھل کر بات کہو، بھائی نے اس سے کہا۔ تو وہ بولا کہ آج شام کو میرے گھر آ جانا، بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میرے بھائی کے دل میں شک و شبہ کی آتش کو ہوا دے گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حبیب بھائی کو فیصل اپنے گھر کی چھت پر لے گیا۔ احسان کے گھر میں دیکھا، ماہرہ وہاں موجود تھی۔ وہ راہداری میں کھڑی تھی کہ احسان وہاں آ گیا اور بیرونی دروازے کے قریب دونوں ایک دوسرے سے بے تکلفانہ حرکتیں کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ فیصل کی چھت سے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ حبیب بھائی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حبیب بھائی سمجھتے تھے کہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، مگر اس بے وفا لڑکی نے منگنی ہو جانے کے بعد بھی اپنی محبت کی حفاظت نہ کی، بلکہ اس کی پاکیزگی کا مذاق اڑایا۔ فیصل نے حبیب بھائی کو بتایا کہ اصل میں ماہرہ احسان سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن احسان کے گھر والے نہیں مانے، اسی لیے اپنے ماں باپ سے اور ان کے لائے ہوئے رشتوں سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے تم سے منگنی کر لی ہے کہ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ حبیب بھائی ایک شوق میں تھے۔ ان کی فیصل کے سامنے سبکی ہوئی تھی۔ وہ گھر آئے اور رات بھر مضطرب رہے۔ والد صاحب تو پہلے ہی ماہرہ سے منگنی پر راضی نہ تھے، ان کو بہت کہہ سن کر راضی کیا تھا۔ امی اور ہم بہن بھائی نے جلدی کی اور محض ہمدردی میں یہ رشتہ کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ والد سچے تھے۔ کہتے تھے کہ جب تک خاندان کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، رشتہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ابو نے یہ بھی کہا کہ وہ بچی محض 16-17 سال کی ہے، اس کے سر پر نہ ماں ہے اور نہ باپ جو اس کو اچھے برے کی تمیز سکھا سکے یا اس کی کوئی تربیت کر سکے، تو ایسی بچی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاید وہ سب ٹھیک ہی کہتے تھے۔ یہ لوگ ہمارے معیار کے نہ تھے۔ ماہرہ کی باتوں سے دھوکہ کھا لیا۔ حبیب بھائی بہت نرم دل مگر حساس تھے، ان پر منگنی ٹوٹنے کا بہت اثر ہوا۔ منگنی بھی انہوں نے خود ہی ختم کی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا
کہ محلے کے لڑکے ان کا تمسخر اڑاتے تھے، جس کا شدید اثر لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کو یکسوئی میسر نہ آ سکی، امتحان تو دیا لیکن میرٹ حاصل نہ کر سکے، انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہ مل سکا تو دل ٹوٹ گیا۔ والد صاحب نے کافی سمجھایا، سنبھالا، مگر بھائی کا دل پڑھائی کی طرف دوبارہ نہ آیا۔ تعلیم کے سلسلے کو خیر بات کہہ کر والد صاحب کے ساتھ دکان پر جانے لگے۔ میرے بھائی نے FSC میں میرٹ کے لیے جو محنت کی، وہ مستقبل کے خواب محض ماہرہ کی وجہ سے رائگاں ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک روز میں کالج سے لوٹ رہی تھی تو میں نے دیکھا احسان ماہرہ کے گھر کا تالا کھول رہا ہے۔ گویا چابی جو ہم نے اس کو واپس کی تھی، اس نے وہ احسان کو دے دی تھی۔ سلسلہ ویسے ہی چل رہا تھا۔ امی نے فون کر کے ماموں کو لاہور سے بلوا لیا۔ ماموں فیصل آباد آئے اور حبیب بھائی کو اپنے ساتھ لے کر لاہور چلے گئے۔ انہوں نے نہ صرف حبیب بھائی کی ہمت بندھائی، بلکہ وہاں ان کو ایک اچھی اکیڈمی میں داخلہ دلوا دیا، جہاں بھائی نے پھر سے دوبارہ FSC کے امتحان کی تیاری شروع کر دی تاکہ وہ پرائیویٹلی انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو سکیں۔ کچھ عرصے بعد ماہرہ کے والد آ کر ان دونوں ماں بیٹی کو ساتھ لے کر چلے گئے، کیونکہ ماہرہ اب محلے میں بدنام ہو چکی تھی اور اس کے والد سے ایک محلے دار نے شکایت بھی کی تھی۔ شاید اس شخص کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جوان بیٹی اور بیوی کو یوں بے آسرا اور بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مرد دوسری شادی تو بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن پھر ساری زندگی اپنی پہلی بیوی اور اولاد کا حق مارنے کی وجہ سے ذلیل و خوار اور دکھی رہتے ہیں۔ اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ حبیب بھائی نے دل سے محنت کی اور انہیں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ مل گیا۔ امی اور ابو کا خواب پورا ہوا اور میرے دل سے بھی ایک بوجھ ہٹ گیا۔ آج حبیب بھائی لاہور میں ہی ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں انجینئر ہونے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی شادی ہمارے ماموں کی بیٹی سے ہوئی اور وہ لاہور میں ہی اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ امی ابو اب انہی کے پاس لاہور میں رہتے ہیں۔ میری شادی ہو گئی اور میں شادی ہو کر کینیڈا آ گئی۔ میں آج بھی ماہرہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ شاید اس کا اتنا قصور نہیں تھا، بلکہ زیادہ قصور اس کے ماں باپ کا تھا۔ 16-17 سال کی ایک بچی کو کتنی ہی عقل ہو سکتی ہے؟ نہ ماں کے پاس اس کی تربیت کرنے کا وقت تھا اور نہ باپ کے پاس اس کو تحفظ دینے کا۔ افسوس کہ ماں باپ کا کیا ہوا ساری زندگی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نہ جانے آج وہ کہاں ہوگی اور کن حالات میں ہوگی۔